لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة کیا ہے آگے سورۃ دخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. محترم دینی بہنوں اور پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین جتنا اس کو اپنے بندوں اور بندیوں سے پیار ہے، کیا ماں باپ کو اپنی اولاد سے، کیا شوہروں کو اپنی بیویوں سے، کیا بیویوں کو اپنے شوہروں سے، اور کیا کسی کو کسی سے پیار ہوگا جو اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے پیار ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس پوری کائنات کو، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنی قسموں کی ہے، ان سب کو اس اپنے بندے اور بندیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے. آسمان آسمان کے اندر کی، زمین زمینوں کے اندر کی، سمندر سمندر کے اندروں کی، زمین کے پشت پر جو کچھ ہے، جس لائن سے ہے، جو جتنی شکلوں میں ہے، وہ سب اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے. ہاں، بندوں اور بندیوں کو صرف اور صرف اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اور اسی لیے جب بندہ اور بندی اللہ کے بن جاتے ہیں، پھر اللہ خود بندوں کے بن جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کے ہو گئے. کہ پھر یہ کائنات تو چیز ہی کیا ہے، یہ تو مچھر کا پرند بھی نہیں ہے. پھر اللہ کی ذات کے لامتنا ہی خزانے، جیسے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ایسے اس کے کرم کی، اس کے فضل کی، اس کے عطا کی، اس کی مغفرتوں کی، اس کی رحمتوں کی، اس کی عطاؤں کی، اور اس کی ہر نعمت کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں. وہ اس سب کے ساتھ اللہ اس بندے اور بندی کے ہو جاتے ہیں، جو بندہ اور بندی اللہ کے ہو جاتے ہیں. اللہ کا ہونا کیسے پتا چلے کہ کون کتنا اللہ کا ہے، کون کتنا اس کے غیر کا ہے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہر زمانے میں، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجا، اور ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ہر امت کے لیے اور ہر قوم کے لیے نمونہ قرار دیا، اور یہ بتلایا کہ تم جو کچھ ہو، جس برادری کے ہو، جس خاندان کے ہو، جون سا کام دھندا کرتے ہو اور جون سی زبان بولتے ہو، جہاں کہیں رہتے ہو، تو تمہارے لیے زندگی کا نمونہ ہمارے نبی ہے. اور جتنا جتنا تم
جتنا جتنا تم ہمارے نبی کے نمونے پر آتے چلے جاؤ گے اتنا ہماری رحمتیں، ہماری برکتیں، ہماری مددیں، ہماری حفاظتیں، ہمارا امن، ہماری طرف سے چین، ہماری طرف سے سکھ، ہماری طرف سے پیار، ہماری طرف سے نعمتیں متوجہ ہوتی چلی جائیں گی، تمہاری طرف آتی چلی جائیں گی، ہم تمہارے ہو جائیں گے، تم ہمارے اگر ہو جاؤ گے۔ میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سب سے اخیر میں ہمارے آپ کے تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، اور آپ کو قیامت تک آنے والے تمام مردوں عورتوں کا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، خود آپ کی زبان سے کہلوایا کہ پیارے نبی آپ خود فرما دیجئے کہ لوگوں تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہم سے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اڑنے میں، پہننے میں، اور کھانے میں، کمانے میں، شادیوں میں، غم میں، خوشی میں، ہر چیز میں ہم نے تمہاری عبادات میں، عقیدے میں، اخلاق میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ پھر آگے یوں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لو، جو تمہیں تمہارے نبی دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں تمہارے نبی روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اسی لیے جیسے پہلے کسی نبی نے کھانے، کمانے، پینے، اوڑھنے، پہننے اور انسانی ضرورتیں جتنی ہیں ان میں سے کسی چیز سے منع نہیں کیا، ایسے ہمارے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی شریعت میں کسی چیز سے منع، کھانے کمانے سے نہیں منع کیا، پہننے اوڑھنے سے نہیں منع کیا۔ غم ہے، آپ نے خود غم منایا ہے جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، تو آپ گود میں لیے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اِنَّا لِفِرَاقِكَ مَحْزُونِينَ يَا ابراہیم، ابراہیم تمہاری جدائی کا ہم پہ بڑا غم ہے، ہم غمگین ہیں۔ حضور نے بھی کہا، غم بھی منایا، اور خوشی میں وہ روایتیں، وہ حدیثیں کہ جب آپ کسی مسئلے میں خوش ہوتے آپ کے چہرے کی کھلکھلاہٹ، آپ کا چہرہ کھل جاتا تھا، اور آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگتے تھے آپ کی مسکراہٹ سے۔ صاحب اور ایسے ہی اگر کسی مسئلے میں آپ خفا ہوتے، آپ ناراض ہوتے، کوئی چیز آپ کو ناراض کرنے والی آپ کے سامنے آتی تو آپ خفا ہوتے، آپ ناراض ہوتے، اور ایسے ناراض ہوتے کہ آپ کی پیشانی مبارک کی بیچ کی یہ رگ ابھر کے سامنے آ جاتی، اور اس سے صحابہ سمجھ جاتے کہ اللہ کے رسول ناراض۔ یہ ساری چیزیں حضور کے ساتھ بھی تھی اور حضور نے بھی کی، کسی چیز سے روکا نہیں، لیکن ہم سے یوں کہا جو تمہیں تمہارے نبی نے دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے روکا ہے اس سے روکو۔ مسئلہ یہ ہے میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں کہ امت کو یہی نہیں معلوم ہے، امت کو یہی نہیں معلوم کہ ہمیں ہمارے آقا کیا دے کر گئے، ہمیں کس چیز سے منع کیا ہے۔ اور جتنی لڑائیاں ہیں شہروں میں، صوبوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں، لڑائیوں میں، وہ انسانی میراث کی لڑائیاں، ہمارے ابا کا یہ ہے، ہمارے دادا کا یہ ہے، ہمارے باپ کا یہ ہے، ننیال کا یہ ہے، ددیال کا یہ ہے، اسی پر ساری لڑائیاں، اور اتنی لڑائیاں کہ اس پر مقدمے اور اس پر بڑے بڑے مقدمے اور بڑی بڑی مالیت خرچ ہوتی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک ما قدم و مال وارثی کا ما اخر، تمہارا تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا اور باقی پیچھے والوں کا ہے۔ اسی لیے
ایک زمانے میں تو یورپ والوں کی طرف سے یہ جو آج جن کے رنگ روپ میں لوگ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور اپنے آپ اپنی ساری ترقی جن کی نقلیں اتارنے میں سمجھ رہے ہیں، انہوں نے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں سے، پوری دنیا کے تمام مسلمان مردوں عورتوں سے ایک سوال کیا تھا۔ ہر جانے والا اپنے پیچھے والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اے دنیا کے مسلمان مردوں، اے دنیا کے مسلمان عورتوں، یہ تو بتاؤ تمہارے نبی تمہارے لیے کیا چھوڑ گئے؟ تمہارے نبی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا کیا چھوڑ گئے۔ حالانکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بھی فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما ولكن نورث العلم، ہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تمام نبی اور تمام پیغمبروں کی جماعت، ہم اپنے پیچھے والوں کو دولتوں کا، پیسے دھیلے کا وارث بنا کے نہیں جایا کرتے۔ جو زندگی اور جس زندگی کے اصول اور آداب، جو شریعت، جو علم، جو ہدایت، جو صحیح راستہ ہم لے کر آتے ہیں، وہ سارا اپنے پیچھے والوں کو دے کر جاتے ہیں۔ پہلے نبی جتنا آئے، پہلے نبی جتنی تشریف لائے، وہ سارے بھی لائے، لیکن تھوڑا تھوڑا لائے، محدود لائے، ایک گھرانے کے لیے، ایک بستی والوں کے لیے، لاکھ سوا لاکھ کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک ملک کے لیے۔ جیسے نبیوں کی بعثت اور نبیوں کا آنا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لائے اور اللہ کے پاس سے لائے، لیکن گھر والوں کے لیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام لائے صرف مدین والوں کے لیے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی لائے اور وہ بھی چھوڑ کے گئے، کیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک والوں کے لیے۔ ہمارے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ خود رحمت، اور جو کچھ آپ کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ آپ کے طریقے، آپ کی سنت کے مطابق مسواک کرنا رحمت، گھر میں آنا آپ کے طریقے پر، گھر سے نکلنا آپ کے طریقے پر، بالوں کی کنگھی آپ کے طریقے پر، ناخن تراشنے، بال کٹوانے عورتوں کے نہیں۔ ہاں کبھی تم سمجھو کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ وہ بیوٹیفل میں جایا کرو، مولوی صاحب نے کہا تھا بال کٹوایا کرو۔ ہاں آپ کے طریقے کے بال کٹوانے اور بال رکھنے سراپا رحمت، آپ رحمت، آپ کی ہر ادا رحمت، آپ کے طریق پر دیکھنا، خوشی میں خوشی منانا، غم میں غم منانا، اور اس کی جو حدود آپ نے بتائی، تو آپ سب کے لیے لے کر آئے۔ اور عجیب بات یہ ہے، اللہ جزا اللہ عنا نبینا محمدن، جزا اللہ عنا نبینا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، آپ اللہ پاک اپنی اور آپ کی شان آپ کو جزا دے پوری امت کی طرف سے کہ جو کچھ لائے وہ سارے کا سارا اپنے ساتھ نہیں لے گئے، سارے کا سارا امت کو دے گئے۔ اور پھر یہ بھی کہا، یاد رکھنا اتنا نہیں ہے، ایک ایک کا حساب لوں گا اور ایک ایک کے بارے میں پوچھوں گا، ہم نے تمہیں یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا تھا، یہ بھی دیا، ہم نے تمہیں ایمان دیا تھا، ہم نے تمہیں ایمان کی محنت ہم تمہیں ایمان کی محنت دے کر گئے تھے، ہم نے تمہیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی نمازیں دی تھی، ہم نے تمہیں وہ علم دیا تھا کہ جس کے راستے میں کہ یہاں سے چوک میں جانا ہو تو راستہ کون سا ہے، صحیح راستہ معلوم نہ ہو تو بجائے چوک کے راہ در جائیں گے، اول پار جائیں گے، وڑیاؤ جائیں گے، اور کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ کہ ہم نے تو تمہیں وہ راستہ، تمہاری راتیں کیسی گزرے، تمہارے دن کیسے گزرے، تمہارے گھر کے کھانے کیسے ہوں، تمہاری شادیاں کیسی ہو، تمہاری نمازیں کیسی ہو، تمہارے روزے کیسے ہوں،
ہم نے تمہیں پورا پورا دیا تھا، یہ تو بتاؤ اس کا کیا کیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ پیارے نبی، وہ جو کچھ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ سارا آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یاد دہانی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سب پوچھے جاؤ گے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ جس طرح سارے نبی اور سارے پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے پوچھا جائے گا ہم نے فلانی قوم کے لیے، فلانی امت کے لیے فلانے وقت میں بھیجا تھا اور امت کے لیے یہ دے کر کے بھیجا تھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ جس طرح نبیوں سے اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا، علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو آپ کی امت سے بھی وہ سارا سب کچھ پوچھا جائے گا۔ تمہیں تمہارے نبی یہ دے کر آئے تھے، تمہیں تمہارے نبی دین دے کر آئے تھے، تمہیں تمہارے نبی حلال و حرام کی تمیز دے کر آئے تھے، تمہیں شریعت و سنت دے کر آئے تھے، تمہیں عقیدے کی صحت، صحیح عقیدہ کیا ہے، نمازیں دے کر آئے تھے، اخلاق دے کر آئے تھے، معاشرت کے آداب اور اصول بتا کر دے کر آئے تھے۔ ارے تمہیں پورا قرآن دے کر آئے تھے، تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا؟ تم نے قرآن کے حرام کو حرام سمجھا؟ اب پھر اتنا نہیں کہ سارا قرآن تم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، عمل کر بھی لیا اور اپنی زندگی قرآنی بنا لی، ایمان تمہارا قرآنی اور اخلاق تمہارے قرآنی اور رہن سہن تمہارا قرآنی اور تمہاری ہر چیز قرآنی، لیکن اسی کو گھر لے کے بیٹھے رہے؟ نہیں، تمہیں تو اس لیے دیا تھا کہ تمہیں خود کو اپنی زندگی قرآنی سانچے میں ڈھالتے ہوئے یہ سوغات، جیسے گھروں کی شادیاں ہوتی ہے تو مٹھائی کے ڈبے نہیں تقسیم ہوتے، کہیں بچہ کی ولادت ہوتی ہے رشتہ داروں میں کیسی مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، عقیقے ہوتے ہیں، اور کوئی حج کر کے عمرہ کر کے آتا ہے تو کھجوریں اور زمزم اور کیا کیا چیزیں دیتے ہیں۔ کہ تم نے تو قرآنی زندگی جی لی، لیکن تم نے اس کو گھر گھر پہنچایا کہ یہ سب پوچھا جائے گا، سب پوچھا جائے گا۔ میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، اسی لیے بار 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 قرآن نے یاد دلایا ہے، یاد رکھنا یہ دنیا اور اس کے سامان، یہ دنیا اس کی چکا چوند، یہ دنیا اس کی چمک دمک، یہ دنیا اس کی زیب و زینت اور یہ دنیا اس کی فراوانی، یہ جی لگانے کی چیز نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ باہر کماتے ہیں، قطر میں، کویت میں، دبئی میں، امارات میں، افریقہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، وہ وہاں رہتے ہوئے اپنے وطنوں میں مکان بنا لیا، جائیداد بنا لی، زمینیں لے لی، یوں کر لیا، وہ کر لیا، جیسے وہاں رہتے ہوئے یہاں اپنا فکر کرتے، یوں کہ ایسے ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اصل آخرت کا سامان۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عراق بھی گئے، مصر بھی گئے، افریقہ کے جنگلوں میں بھی گئے، اور روم و فارس میں بھی گئے، کسرا قیصر کے علاقوں میں بھی گئے، وہ ان کی دولتیں، وہ ان کے تخت و تاج، وہ ان کے کر و فر سب کچھ دیکھا، لیکن جب وہاں والوں نے پوچھا، نجاشی نے پوچھا تھا کیوں آئے؟ حبشے گئے، وہاں والوں نے بھی پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک ہی جواب تھا، انما ہممنا الآخرہ، انما ہممنا الآخرہ۔ ہم یہ جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور مدینہ منورہ جیسی جگہ چھوڑ کر اور نبی کے پاس رہنے کو چھوڑ کر یہ جو تمہارے ملکوں میں اور تمہارے علاقوں میں مارے پھر رہے، تمہاری دولتیں تمہارے پاس، تمہاری حکومتیں تمہارے پاس جو ہم اس پر رائل ٹپکانے نہیں آئے، ہم تو اس پر آنسو ٹپکانے آئے ہیں کہ تم اس میں رہ کر کے آخرت ہی کو بھول گئے، تم خدا رسول ہی کو بھول گئے، تم قبر حشر ہی کو بھول گئے،
ہم تو تمہیں وہ یاد دلانے آئے ہیں کہ جتنی بڑی کوٹھی، جتنا بڑا بنگلہ، جتنی بڑی شان، ہر اعتبار سے کہ خبردار خبردار، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. کہ اصل تو اسی لیے فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ، ہمارا تو اصل مقصد آخرت بنانا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی باتیں، ان کے ارشادات، ان کی سیرت، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ، صحابہ کی تمام سیرت، ان کے مردوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی باتوں کی، وہ ساری کی ساری ہمارے آپ کے لیے رہبر ہیں، ہماری رہبری ہے. کیا مطلب؟ کہ جیسے انہوں نے یوں کہا کہ کیوں مارے پھر رہے ہو، کہ آخرت بنانے کے لیے یہ ہم کو سبق پڑھایا ہے کہ جیو آخرت کو سامنے رکھ کر. کھانے کو منع نہیں، پہننے کو منع نہیں، دینے کو منع نہیں، لینے کو منع. جتنی انسانی شکلیں ہیں اور جتنے شعبے ہیں زندگی کے، لیکن ہر ایک کے لیے ہے کہ خبردار جیو آخرت کو سامنے رکھ کر. اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی گئی اور آپ نے صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر آپ نے جو مکے کے قبیلوں کے، مختلف قبیلوں کے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے جو دعوت دی، آپ نے جو بات کہی، سب سے پہلے کہی ہے، دیکھو پہلی یہ بنیاد دلوں میں بنا لو، نفع نقصان، زندگی موت، کامیابی ناکامی، مرنا جینا، بیماری تندرستی، کام کا بننا، بنے کام کا بگڑ جانا، بگڑے کا بننا، صرف اور صرف ایک اللہ کے قبضے میں. یہ بنیاد بنا لو تو پھر آگے اس کے کہے کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں چلنا آسان ہو جائے گا. اور آسان ہی نہیں بلکہ اس کے اندر مزے آنے لگیں گے. جیسے مختلف قسم کے کھانوں میں کیسے مزے آتے ہیں، اور مختلف چیزوں کے راستے کی یہ خوشبو بہت اچھی، اس کی خوشبو تو اور بھی اچھی، اور یہ کھانا بہت لذیذ، اور اس کو اس کے ساتھ ملاؤ تو اس سے اور زیادہ مزہ. کیونکہ جیسے پھر چیزوں میں مزے آتے ہیں، شریعت کے اپنانے میں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ادا کرنے میں کیا دنیا کے بنگلوں اور کوٹھیوں کے مزے، اور کیا کھانے پینے کے مزے، اور کیا گھومنے پھرنے کے مزے، جو اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے میں مزے آئیں. پھر اللہ اسی لیے کہا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے راستے کا گرد و غبار جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہے. کہ جیسے خوشبوؤں سے طبیعتوں میں ایک تازگی اور ایک فرحت آتی ہے، کہ پھر اللہ کے راستے کے گرد و غبار سے، اللہ کے راستے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں اگر کوئی تکلیف، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، برادری، خاندان، علاقے کے رواج کے خلاف اگر کوئی چیز پیش آتی ہے اور آدمی اللہ کا حکم سمجھ کر اگر اس کو پورا کرتا اور برداشت کرتا ہے تو اس کا جو اللہ نے مزہ رکھا ہے وہ تو وہی جانتا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے. اسی لیکن جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ سردیوں میں عام طور پر ناک بند ہو جاتی ہے نا، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، ناک بند ہوتی ہے، تو جس کی ناک بند ہو اس کے لیے سب برابر ہے. سارے شہر کا میلہ ایک لائن سے ٹرکوں میں بھر بھر کے جا رہا ہو اپنی بلا سے، جن کی ناک کھلی ہے وہ ناک دباتے ہیں، اب توبہ کیا جا رہا، اور جس کی ناک بند ہو ان کا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، کہ دیکھتے نہیں ہو کیا ہوا، ساری فضا کو گندا کر دیا، کتنی بدبو، توبہ رہا نہیں جا. لیکن جس کی ناک بند ہو اس کے لیے سب، اس کے لیے جتنا جا رہا ہے اس سے 10 گنا جاوے اپنی بلا سے. اور ایسے ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو، اعلیٰ قسم کے پھول، اعلیٰ قسم کی مہک، اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے سب برابر، مہک بھی اور بدبو بھی، کیونکہ ناک ہی بند. اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، کہ لوگوں آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، اصل اندھاپن تو دلوں کا ہے.
وہ دل جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں کہ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو ایسے جیسے ناک بند ہو گئی کہ اب اس کے لیے حلال حرام جائز ناجائز اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، قبر تنگ ہوگی کشادہ ہوگی، پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا یا سخت یا مشکل ہوگا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصب آئے گی، نصیب میں آئے گی، یا آپ سے دھکے پڑیں گے، جنت کا پروانہ جہنم کا، اپنی بلا سے کہ دل اندھے۔ اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو آواز لگائی تھی، ایھا الناس ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس لیے کہ ہر مرد ہر عورت ہر فرد بشر دل کے پیچھے چلتا ہے، دماغ کے پیچھے نہیں۔ جو چیز دل بھیتر اتری ہوئی ہوتی ہے جان اسی پر لگاتے ہیں، مال اسی پر لگاتے ہیں، خوشی اسی کی مناتے ہیں، غم اسی کا ہوتا ہے۔ جو چیز دل میں اتری ہوئی ہے، اب دل میں کیا اترا ہے؟ اگر 2 پیسے اترے ہوئے ہیں تو 2 پیسوں کے جیب میں سے نکل جانے پر، 2 پیسوں کے نقصان پر، 2 پیسوں کے آگے پیچھے ہونے پر کھانا بند، منہ لٹک جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کسی سے بات کیا ہوا؟ اس سال تو بڑا نقصان ہوا، میرے 2 پیسے میرے 2 پیسے میرے 2 پیسے۔ کیوں؟ وہ اندر اترا ہوا ہے۔ اور جب ایمان اندر اترا ہوا ہوتا ہے، اللہ رسول کی سچی محبت اندر اتری ہوئی ہوتی ہے، ایک ذرا سی سنت آگے پیچھے، ایک چہرے کا رنگ۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، لیکن جنہوں نے دیکھا اور جو ان کی خدمت میں رہے انہوں نے بتایا کہ بیماری کی شدت میں ایسی کہ بالکل جیسے ہوش ہی نہیں، لیکن نماز کے لیے حضرت کو چارپائی پر، پوری چارپائی مسجد میں لے جاتے تھے اور پہلی صف میں رکھ دیتے تھے چارپائی کو۔ ایک دن لے کے جا رہے تھے، وہی حجرہ اور مسجد دونوں برابر، چارپائی لے کر جانے والوں نے بایاں قدم رکھا مسجد میں، اوہ حضرت سے بولا تو جاتا نہیں، ایسی بے چینی کا اظہار۔ اب لوگ سمجھے کہ شاید حضرت کو استنجے کا تقاضا ہے، حضرت کو دوا کا یا پانی کا تقاضا، ایسی بے چینی۔ پھر پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، باہر نکلو، بائیں۔ جب سیدھے پیر سے داخل ہوئے، اب ہوا کام، اب ہوا کام، اب ہوا کام۔ کہ دل میں اتری ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس پر جان بھی، اس پر مال بھی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سبق دیا ہے، خبردار خبردار، اللہ کا کوئی غیر، اللہ کا کوئی غیر جس شکل میں ہو، خبردار وہ تمہارے دلوں کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے دلوں کا سامان صرف اور صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ، وہ قادر مطلق ہے، اسی کے قبضے یہ ہے پہلا سبق ہر فرد بشر کو۔ اسی لیے قرآن نے تو یوں کہا، جس کے دل میں یہ نہیں وہ کوئی آدمی کہلائے جانے کے قابل ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اپنے خالق ہی کو جانتے ہیں، نہ اپنے مالک ہی کو مانتے ہیں، اور نہ اپنے آنکھیں کس نے دی، کان کس نے دیے، ہاتھ پیر کس نے دیے، ماں باپ کا سایہ کس نے دیا، اولاد کس نے دی، کھانے پینے پہننے اڑنے کو کس نے دی، اسی کو نہیں جانتے، پھر کیسے آدمی ہے؟ یہ تو آدمی کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، جو چوپائے ہیں، بلکہ چوپائے سے بھی گئے گزرے کہ بیل کو بھی جو باندھتا چھوڑتا ہے یا بھینس کو بھی جو باندھتا چھوڑتا ہے وہ اس گھر کے بچوں تک کو پہچان لیتا ہے کہ یہ اس گھر کے بچے ہیں۔ اگر وہ دم سے لٹک جائیں، وہ سینگوں سے کھیلے، وہ اس کی پشت پر سوار ہو جائے، جانور کچھ نہیں کہتے، اور کوئی پرایا قریب سے بھی گزر جائے تو مارنے کو رسے توڑاتا ہے۔ کہ اپنے پرائے کی تمیز تو جانور کو بھی ہے، یہ کہنے کو آدم، یہ کہنے کو آدم کی اولاد، یہ کہنے کو اشرف المخلوقات، یہ کہنے کو انسان، اور یہ کہنے کو حوا کی بیٹی،
یہ آدمی اور عورت کہلائے جانے کے قابل ہے جو اپنے خالق و مالک کو نہیں جانتی؟ دی ہوئی آنکھیں اس کی اور اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اسی کے خلاف دیکھنا جس کو اس نے منع کیا کہ تمہارے نبی نے تم کو کیا دیکھنے کو کہا؟ تمہیں تو تمہارے خدا نے کہہ دیا جو تمہارے نبی نے دیا اسے لو، جو دیکھنے کو کہا اسے دیکھو، جیسے دیکھنے کو کہا ایسے دیکھو کہ ماں باپ کو دیکھتے ہو پیار کی نظر سے، حج و عمرے کا ثواب ہے کہ سب چیزیں دی. لیکن میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، امت اتنی دور ہوئی کہ بہت پرانا مکان، پرانے مکان میں پرانی الماری، اس الماری میں پرانا کوئی تھوڑا سا سامان، اس پہ جھگڑے، اس پہ لڑائیاں، اس پہ مقدمے اور اس پہ سپریم کورٹ تک کے کیس. نبی کی دی ہوئی سنتیں، نبی کی دی ہوئی شریعت، نبی کا دیا ہوا حلال، نبی کا دیا ہوا آخرت کا سبق. اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، کہ جس کو زیادہ بولنے کو کہا، جس کو زیادہ یاد رکھنے کو کہا اور جس کے زیادہ تذکیرے کرنے کو کہا، اس کا تو اگر کہیں گھر میں تذکرہ ہو جائے اور میاں تم کو یہی وقت ملا تھا اس کے یاد کرنے کا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اکثروا من ذکر حازم اللذات، مزوں کی، خواہشوں کی کمر توڑنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو. اس کا تذکرہ. اب فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، لڑائیاں کرانے والی، بغض و کینہ پیدا کرانے والی. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب خزانے فتح ہو کر آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے. حضرت عمر رو رہے تھے. کہا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ بہت فاقہ مستی میں گزری ہے اور بڑے مجاہد اور بڑی قربانیاں اور بہت بھوک اور بہت پیاس، ابھی تو اللہ نے کھانے پینے کے دن دکھائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبد الرحمن تیری زبان پہ شیطان بول رہا ہے. یہ جب آتا ہے، دولتیں جب آتی ہے، جیسے عربی میں ایک کہاوت ہے جاء البرد والجبات، سردی آئی لحاف لائی، سردی آئی رضائیاں لائی، سردی آئی آگ سے تاپنا اور ہیٹر لائی، سردی آئی وہ سارا سامان لاتی. ایسے جب دولت آئی لڑائیاں لائی، دولت آئی بغض لائی، دولت آئی کینہ لائی، دولت آئی نمازوں کو قضا کرنا لائی، دولت آئی جھوٹ بولنے کو لائی، دولت آئی ایک دوسرے کا ادب احترام لے گئی. یہ دولت تم مجھے یہ کہتے ہو؟ اور اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو مجھ سے پہلے دو اچھے گئے ہیں ان کے پاس یہ ہوتی. مجھے تو معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا. میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جو شریعت، جو دین دیا ہے، وہی ایک واحد راستہ ہے بندے اور بندی کے اللہ کا بننے کا. اور اللہ نے تو خود بھی کہہ دیا ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ہو جائیں، اللہ تم سے محبت کرے، پہلے تم میری راہ چلو اور فاتبعونی میرا اتباع کرو. عربی میں اتباع کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اتباع کہتے ہیں جیسے گاؤں دیہاتوں میں کچے راستے ہوتے ہیں، دھول ہوتی ہے، جب لوگ اس پر چلتے ہیں تو پورے پیر کا نشان پڑ جاتا ہے، پورا پنجہ، ایڑی، پورے پیر کا نشان پڑ جاتا ہے. کیونکہ اتباع کہتے ہیں چھوٹی انگلی کی جگہ چھوٹی انگلی، اس کے برابر والی کے پر اس کے برابر والی اور بیچ والی کے پر بیچ والی، اس کو کہتے ہیں اتباع. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بھیجا تو دنیا میں تمہیں اس لیے ہے اور آئے تو دنیا میں تم اس لیے ہو کہ دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے اور تم میرے لیے. تم ہمارے بن جاؤ پھر ہم تمہارے ہیں.
لیکن ہمارے بننے کے لیے راستہ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، ان کی دی ہوئی شریعت، ان کا ہوا دین، ان کا دیا ہوا، ان کی دی ہوئی سنتیں، اور اس پورے دین پر چلنا. پھر عجیب بات، اگر بندہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے تو بندہ ہی تو ہے، بندی اللہ کا حکم پورا کرتی ہے تو بندی ہی تو ہے، اللہ کچھ بھی نہ دے. لیکن سبحان اللہ، پھر اس پر کتنے بڑے بڑے انعامات کے وعدے. تم تو کرو گے اتنا سا اور ہم تمہیں دیں گے. من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایمان بنا لو، اپنی زندگی کو صحیح کر لو، نبی کی والی تعلیم کے سانچے میں ڈھال لو، حلال کو حلال، حرام کو حرام، جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز، اس کے اعتبار سے زندگی بنا لو. سب سے پہلا انعام، دنیا کی زندگی ہم تمہاری خوشگوار بنا دیں گے. کیا مطلب خوشگواری کا؟ ایک کی دو دکانیں ہو جائیں گی، ایک کے دو بنگلے ہو جائیں گے، دو کارخانے ہو جائیں گے. نہیں، دنیا میں جو کچھ، پہلا انعام دلوں کا سکون، دلوں کا چین. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ والوں کے دلوں میں کتنا اطمینان ہے تو بجائے ملکوں پر حملہ کرنے اور فوج کشی کرنے کے اللہ والوں کے دلوں پر حملہ کرنے لگے. پہلا انعام اللہ کی طرف سے دلوں کا چین. اس زندگی میں برابر چلتے رہے، ہر قدم پر آخرت کو سامنے رکھ کر، ہر قدم پر شریعت سنت کا لحاظ کر کے چلتے رہے. دوسرے درجے میں خدا مالوں میں برکت دیتے ہیں، مالوں میں برکت دیتے ہیں. اور برکت کے معنی یہ ہے کہ جتنا جس کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ اس بندے بندی کو کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونے دے، اس کی ضرورت اسی میں پوری کر دے. فرمایا کہ اگر اسی پر برابر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں اور موقع کے اعتبار سے چل رہے ہیں، زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، لیکن شریعت سنت کے دائرے میں رہ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر، آخری درجے میں کہ ان کو تو دنیا سے جانا ہے، پھر تیسرے درجے میں خدا ان کی اولاد میں برکت دیتے ہیں، جانوں میں برکت دیتے ہیں. سب سے پہلے دلوں کا اطمینان، پھر مالوں میں برکت، پھر جانوں میں برکت، کہ پھر پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں اور ان کی نسلیں جو چلتی ہے، یہ ان کے، یہ ان سے، یہ ان سے، یہ ان سے. جیسے ہم آگے اللہ کا شجرہ پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم علماء کرام کا اور صحابہ کرام رضوان، یہ ان سے انہوں نے لیا، انہوں نے ان سے لیا، انہوں نے ان سے لیا، ایسے ایک. اور پھر ان کا سلسلہ چلتا ہے کہ یہ دولت ان کے گھر سے آئی تھی. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ حضرت کے پیر بھی تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی مستورات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، ان کی بیمار پرسی کے لیے آئی. بہرحال مستورات تھی، پردہ تھا. حضرت نے پردے سے بات کی کہ مزاج پرسی ہوئی، خیر خیریت ہوئی. پھر یہ کہا، ہم تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں اور یہ جو کچھ یہاں ہے، یہ ایمان کی دعوت، یہ نمازوں کی دعوت، یہ تعلیم کے حلقے، یہ اللہ کا ذکر، یہ قرآن کی باتیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ ترجمعین کی سیرت مبارکہ، اور اس کو لے کر عالم میں پھرنا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو ہم آپ کے گھر سے ہی لے کر آئے تھے. ہم تو آپ کے گھر سے لے کر آئے ہیں. اور جی ہمارا یوں چاہتا ہے کہ جس گھر سے یہ دولت ملی ہے، یہ دولت اس گھر والوں کو بھی ملے. آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار. دعوت بھی دے دی، تشکیل بھی کر لی اور شکریہ بھی ادا کر دیا کہ ہمارے پاس کیا تھا، یہ تو آپ کے گھر سے آئی ہوئی. میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں جتنا ہم صحابہ کرام اور جتنا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اس کی روشنی میں
آپ کی راتیں کیسی ہوتی تھی. اب جیسے یہ 15ویں شب آ رہی ہے نا، اوہو سورت کی شب برات کیا کہتے ہیں؟ بڑی رات، بڑی رات، بڑی رات. سورت ایک سورت ہی میں آتی، باقی دنیا میں تو کہیں آتی نہیں. جسے دیکھو بڑی رات، بڑی رات. کل کو چھوٹی رات تھی ہے. ہر شب قدرست، ہر شب قدرست، ہر روز عید. ایمان والے مرد کے لیے اور ایمان والی عورت کے لیے تو ہر شب قدر ہے، ہر رات قدر کی رات ہے. کیوں؟ ہر روز پہلے آسمان پر اللہ جل جلالہ امن والہ کی طرف سے اعلانات ہوتے، سمائے دنیا پر نزول ہوتا ہے. اور ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جھولی پھیلانے والا، ہے کوئی دامن پھیلانے والا، ہے کوئی سجدہ کرنے والا، ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا. اور لوگوں نے یوں سمجھا کہ اس ایک رات میں رو لو، دھو لو، دعائیں مانگ لو، سب اگلی پچھلی معاف. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں اس لیے کہ اس رات میں جو فیصلے ہوں گے، فیہا یفرق کل امر حکیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم انا کنا مرسلین. کہ ہم یہ اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ تو یہ سارے 12 مہینے جو گزرے ہیں، اس میں جو راتیں گزری ہے، اس میں جو دن میں کیے ہیں، اس میں جس طرح کا کھایا ہے، جس طرح کا کمایا ہے، جو بول بولے ہیں، جو نظریں استعمال کی ہے، جو قدم اٹھے ہیں، اچھے یا برے جتنے کیے ہیں، اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا جو اگلے سال سامنے آئے گا، جو اگلے سال سامنے آئے گا. اب صاحب اس سال تو کیا ہوا؟ پچھلے سال تو کچھ حالات اچھے تھے، اس سال بہت برے ہوئے. کہ وہ اس سال کے نہیں برے ہوئے، وہ پچھلا سال جو جھوٹ میں، جو سود میں، جو رشوت میں، جو نمازیں قضا کرنے میں، جو غیبتیں کرنے میں، اور جو گھروں میں موسیقیاں اور گانے بجانے میں، اور جو بے پردگی اور بے حیائی میں، اور جو بے دینی اور شریعت سنت کے خلاف میں جو کچھ کیا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں. جیسے جسم میں جب خون خراب ہو جاتا ہے تو پہلے دن یہ نہیں ہوتا، ارے یہ پھنسی کہاں سے؟ یہ پھنسی ہاں یہاں بھی ہے، یہاں پھنسیاں ایک دم نکلتی ہے. پھنسیاں ایک دم نہیں نکلتی، وہ خون اندر میں، خون میں بگاڑ ہوتا رہتا ہے. ایک سطح پر پہنچنے کے بعد وہ خون جو خراب ہوتا ہے وہ پھوڑے اور پھنسی کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. اس میں وہ گندا مواد، اس میں وہ بدبودار پیپ، وہ کیا ہے کہ وہ اندر کے خون کی خرابی کا اثر. یہ کاروبار میں اس سال تو کاروبار میں بڑا نقصان ہوا. اس سال تو گھر میں یوں ہوا، کاروبار میں یوں ہوا. وہ یوں نہیں ہوا، آج نہیں ہوا، وہ پچھلے سال کا سارا ہے، پچھلے سال کا سارا. یہاں صورت میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ سارے سال جتنے چاہے کھیل کھیلو، اور جہاں چاہے دولتیں لگاؤ، اور جہاں چاہے وقت گزارو، اور جیسے چاہے جو بولو اور جو سنو اور جو دیکھو اور جو من مانی کرو، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف. بڑی رات میں رو دھو لو، بڑی رات میں رو دھو لو سب. یہ تو اللہ کا کرم ہے. لیکن سارے سال فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ اکبر. خدا ہمیں قرآن سے لگاؤ دے، خدا ہمیں قرآن کا فہم دے، ہم قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآنی زندگی جیے. ہے کہ اس میں جتنا ہوتا ہے وہ تو پچھلے سال کا ہے. ہاں یہ جیسے میں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. پیارے نبی، آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، قیامت کے قریب آنے والی آپ کی امت اگر وہ 3 کام کر لیں گے تو ان کی بھی ہم تو لاج رکھیں گے. پھر آپ کون ہیں؟ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب کسی علاقے، کسی قوم، کسی برادری پر اپنے عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں
اپنے عذاب کا ارادہ کرتے ہیں تو، اور وہاں پر اگر 3 قسم کے لوگ ملتے ہیں تو اللہ اپنے ارادے کو بدل دیتے ہیں، عذاب کا ارادہ ہی بدلتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجدوں کے آباد کرنے والے، عورتوں کو کہا کہ ان کی مسجد ان کے گھر کا کونا، اور کونے میں سب سے اندر کی جگہ کہ وہ عورتوں کی مسجد ہے اپنے گھر میں۔ بعض صحابہ نے تو اپنے گھر کی جو مستورات کی مسجد، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر 2 رکعت پڑھوائی، اور آپ نے پڑھی اور دعائیں کی کہ عورتوں کے لیے ان کی مسجد ان کے گھر کا کونا۔ مسجدوں کے آباد کرنے والے کیسے؟ وہ تمام اعمال جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے، وہاں ایمان کی مجلسیں تھیں، جنت دوزخ، قبر عذاب، قبر حشر، عذاب ثواب کے تذکیرے تھے، تعلیم کے حلقے تھے، قرآن کا سیکھنا سکھانا تھا، اور آخرت کے تذکیرے تھے کہ وہ سارے مسجدوں میں ہو جائیں۔ اس سے مسجدوں کے آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنے والے۔ جہاں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے، اللہ نے اس دعوت کی عظیم شان محنت کی برکت سے صدیوں کے بعد یہ جو مسجد وار جماعت کہتے ہیں، یہ ایسا عمل دیا ہے۔ امت بہت گنہگار، اور امت نبی کی شریعت سنت سے بہت دور، لیکن امت کے اس ڈگر پر پڑنے، اس راستے پر آنے کا ایک نسخہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ استعمال کرو گے، جیسے حکیم نسخہ دیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں کہ اس کو تھوڑے دنوں اگر اہتمام کے ساتھ استعمال کر لو گے تو ٹی بی جیسا مرض وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور فلانا مرض اور فلانی بیماری وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک نسخہ ایسے امت کو خدا کی پکڑ سے، امت کو خدا کے عذاب سے، امت کو مصیبتوں، ارضی سماوی بلاؤں آفتوں سے بچنے کا ایسا شاندار نسخہ دیا ہے، ہر ایک مسجد سے وابستہ ہو جائے، مسجد والی زندگی پر آ جائے۔ جیسے حدیث میں ہے نا کہ 7 قسم کے وہ ہیں جن کو خدا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں ایک اللہ کا وہ بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے پنجرے کا پرندہ انتظار میں ہے دروازہ کب کھلے، کب اڑوں اور فضاؤں سے باتیں کروں، ایسا مومن گھر میں، کاروبار میں، کارخانے میں، آفس میں، دفتر میں، فیکٹری میں، شادیوں میں، نہ جانے کہاں کہاں، کہ اس کے اندر کی ایک کب موقع ملے خانے خدا میں جاؤں، کب موقع ملے خدا کے در پر جاؤں، کب موقع ملے اللہ سے کچھ کہوں، کچھ ہے کہ وہاں سے کہنے کے بعد تو اس کے رد ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ مانگو، تم مانگتے تھکو گے، میں دیتے نہیں تھکوں گا۔ میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، جیسے یہ مسجد وار جماعت، اسی لیے ہم تو مردوں سے یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ مسجدوں میں سوچو، فلاں ملک میں جماعت بھیجنی ہے۔ ابھی ایک جماعت آئی مستورات کی، اور یہی برادری، میمن برادری جو بہت کہلاتی ہے، پوری جماعت ایسی۔ لیکن کل ہم تو آ رہے تھے اور ریل میں جو انہوں نے کارگزاری سنائی، دل ہلا دیا۔ اپنے گھر کے بہت کھاتے پیتے اور بڑے عیش کے نقشے، لیکن جس ملک میں جا کر انہوں نے کام کیا وہاں کی حالت بتلائی۔ اللہ اکبر! بے دینی، 80% مسلمان کی آبادی پورے ملک میں، لیکن بڑی بڑی عمر کے لوگ، کلمہ تک یاد نہیں، اور عورتیں یعنی بالکل ننگا ہونا، ان کے ہاں کوئی معیوب ہی نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی عیب ہی نہیں، بیچاری راستے میں بیٹھی ہیں، مونگ پھلی بیچ رہی ہیں یا کوئی پھل بیچ رہی ہیں اور ٹوکرا لے کے بیٹھی، اور بالکل ایسی، یعنی یوں کہ ہم نے ان سے پوچھا جماعت والوں سے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر نہیں تھی ماشاءاللہ، ان کا وہاں تو بڑا مجاہدہ پڑا ہوگا، وہاں تو بڑا، کہنے لگے مولوی صاحب یہ لائٹ آئی، لائٹ گئی، نہیں آئی، نہیں آئے گی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس کے تو سب سے بڑا مجاہدہ وہاں جو تھا وہ نظروں کا تھا، کہ بالکل اچھا ان کے ہاں
ان کے ہاں کوئی عیب ہی نہیں. ایسے غیروں کے ماحول سے متاثر ہو کر اور غیروں کی زندگی جی کر ایسے ہو گئے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حیا کیا ہے، بے حیائی کیا، بھول ہی گئے. میری محترم دینی بہنوں، ایسی جماعتیں ابھی اور ایک جماعت جا کر آئی، ترکی جا کر آئی، یہ سلیور جا کر آئی، وہ جو کارگزار یہاں سے ہم تو اپنے یہاں جنت میں ہیں. جنت میں اللہ نے کیا کمی چھوڑی ہے. علماء ہمارے پاس، مدرسے ہمارے پاس، بزرگان دین ہمارے پاس، دعوت کی یہ سادہ اور آسان محنت کہ ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو، ہر بہن بیٹی قرآن پڑھ رہی ہو، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ رہی ہو، حضور کی سنتوں کو معلوم کر رہے ہوں اور اس کے اعتبار سے جی رہے ہوں. جماعتیں چل رہی. آج بھی ہم نے جو صبح کو تشکیل کی، اللہ کرے ہماری بہنیں بھی اس کو اپنی فکر میں لے لیں. ہوتا تو ہے اللہ ہی کے کرنے سے، لیکن ہم آج کی خواتین سے یہ درخواست کریں گے کہ ہم نے جو مجمع سے ارادہ کروایا ہے رمضان مبارک میں سہ روزہ 3 دن 10 دن 6 دن رمضان کے، اس کی 2200 جماعتیں انشاءاللہ ہر مسجد کے اعتبار سے پورے شہر کی 2200 جماعتوں کا ٹوٹل لگایا، نیتیں کی ہے. آپ بھی اس میں دعائیں کریں اور اپنے گھر کے مردوں، بیٹوں، بھائیوں، شوہروں کو کہ اس میں وقت ایک ارادے یہ کرائے ہیں اور ایک ارادے 10 جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہے، ان کے پاسپورٹ. اور یہ تو میں نے کہا بھائی میرا کیا، یہ تو تمہارے ذمہ داروں نے جو تشکیلیں کی ہے، میں نے بھی تو دکان کھولی ہے، میرے یہاں بھی تو آمدنی ہوئی. ہم نے ان سے نیتیں کروائی 5 جماعتیں ملکوں کی اور کہ 15 جماعتیں. علماء اس سال جو فارغ ہوئے ہیں ہمارے مدرسوں وغیرہ سے، ہمارا اضلاع سے کل 45، اس میں سے 35 سال کے لیے تیار. ہم نے ان سے بھی کہا ہے کہ تمہیں بھی اپنے اور ساتھیوں کو تیار کرنا ہے، انہوں نے بھی نیتیں کی ہے. اور اسی طریقے سے مستورات کی جماعتوں کے مطالبے ہیں. مستورات کی جماعت کہاں کہاں سے خطوط اور کیسی کیسی عورتیں آتی. کہیں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ روس کی، کرگستان کی، تاجکستان کی اور وہاں کی عورتیں ہمارے یہاں آئیں. ایک وقت میں 40 خواتین. لیکن ان کے لیے ترجمے کا مسئلہ، ان کو لے کر بیٹھنے والی کا مسئلہ، ان کے بعد اللہ آج نیت کرائی ہے صورت والوں سے 3 جماعتیں ملکوں کی. اور یہ طے ہے کہ میاں تمہارے یا بھائی تمہارے یا بیٹے تمہارے یا صاحبزادے تمہارے جتنے چاہے اونچی حیثیت کے ہوں، لیکن تمہاری ہاں بھرے بغیر، مجھے معلوم ہے نا صورت میں بھی تو صورت میں رہتا ہوں، تم ہاں بھرو گی تو آگے قدم اٹھے گا. اور تم نے اگر کوئی ایسا کر دیا بس تمہاری اسی پر ساری بلڈنگ نیچے آ جائے گی. خدا کرے تمہارے دل کھلیں، تمہاری جانوں میں، تمہارے مالوں میں، تمہاری آل میں، تمہاری دنیا میں، تمہاری آخرت میں خدا خوب برکتیں دے، خوب برکتیں دے. بلکہ ان کی نقل اتاریں. وہ ایک مرتبہ جماعت واپس آ گئی تھی تو ان کی عورتوں نے کیا کہا تھا، بھگوڑے آئے بھاگ کے آ گئے. ایسے شرمندہ ہوئے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فرارون نہیں ہیں یہ، بھاگنے والے نہیں ہیں، کرارون، یہ تو دوبارہ واپس جانے والے ہیں. خدا کرے کہ ہماری عورتیں اس کی نقل اتاریں. میری محترم دینی بہنوں، وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ آپ کے غلاموں کی ہمارے یہاں تو یہ حیثیت ہے کہ اگر وہ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو ہم اپنے عذاب کا ارادہ روک لیتے. آپ اللہ کہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی امت کو عمومی عذاب نہیں دیں گے، اللہ کہتے ہیں. لیکن اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت اور امت سے پردہ فرما گئے. اب حضور تو ہمارے درمیان ہے نہیں، لیکن جو حیثیت آپ کی ذات کی وہی حیثیت آپ کی بات کی. جتنی قیمتی آپ کی ذات اتنا ہی قیمتی آپ کا ارشاد اور آپ کی حدیث ہے. اللہ نے وہ ہمارے درمیان رکھی. اگر گھروں میں فرائض کتابوں کی تعلیم ہو، سنتوں کے مذاکرے ہوں، اور اگر آپ کے ارشادات کے مذاکرے ہوں تو وہ رحمتیں، وہ برکتیں وہ آئیں.
آپ تو نہیں ہیں لیکن آپ کے ارشادات ہے، آپ کی والی محنت ہے، آپ کی والی دعوت ہے، آپ کی لا کر دی ہوئی نمازیں ہیں، آپ کے لا کر دیے ہوئے روزے ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ اگر امت اس پر آ جائے کہ ایک وہ، اور آگے یوں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آپ کے ہوتے ہوئے ہم امت کو عمومی عذاب نہیں دیں گے، اور امت اپنے گناہوں پر، اپنے قصوروں پر اگر استغفار کرتی رہی، امت معافی مانگتی رہی، تو بھی ہم عذاب نہیں دیں گے۔ لیکن یہ وہی بات کہ ہم نے تم نے تو وہ بڑی رات ہی کو ایک سمجھ رکھا ہے، سارے سال کرتے رہو، اور پھر ایسا نہیں۔ وہ ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ الحدیث صاحب جامعہ حسینیہ میں، وہ سورت میں سیرت کی بہت تقریریں فرمایا کرتے تھے اس زمانے، اور ان کے اپنی زبان میں وہ کہا کرتے تھے سورت والوں سے کہ سورت والوں، اللہ غفار، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور و رحیم بھی ہے تو اللہ جبار و قہار بھی ہے۔ اور پھر یہ کہتے تھے سیدھے سیدھے ہو جاؤ، نہ مار مار کے چھانے نکال دے گا، اپنی زبان میں کہتے تھے وہ۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں توبہ اور استغفار کی ایک دولت دی ہے، اور توبہ کا مطلب خالی گالوں پر ہاتھ مارنا نہیں، توبہ کا مطلب دل کی چوٹ، دل کی چوٹ، اے اللہ میں تیری بندی، اے اللہ میں تیرا بندہ، اور تو نے مجھے صرف اور صرف اپنا بننے کے لیے پیدا کیا تھا، تیری ہی نہ بنی اور تیرا ہی نہ بنا، باقی اپنی منمانیوں کی، اپنی خواہشات کی، کپڑوں کی، لتوں کی، زیورات کی، فرنیچروں کی، زمینوں کے ٹکڑوں کی، کارخانوں کی، دولتوں کی۔ اور تیرے نبی نے تو یوں کہا تھا تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الہوا، وہ جو پیسے کا بنا، درہم و دینار کا بنا، جو اپنی خواہشات، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اے اللہ آج تک میں اپنی منمانیوں کی بنی رہی، اے خدا تو مجھے معاف کر، تیری بنوں گی اور تیری ہی بن کے جیوں گی اور تیری ہی بن کے مروں گی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ اس کے لیے جو راستہ تو نے تیرے نبی کے راستے ہم تک پہنچایا ہے، فاتبعونی، آج تک جتنی شریعت سنت کے خلاف کی ہے اس سب کی میں توبہ کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ آگے نبی کی شریعت سنت کے مطابق، لیکن میں تو جانتا ہی نبی کی شریعت سنت ہے کیا۔ اے اللہ آج تک کی معاف کر دے، تو نے دروازے ہی پر ایسے بڑے بڑے علماء اور ایسے مدرسے اور ایسے جاننے والے دیے ہیں، اب ہر بات اہل علم سے پوچھ کر، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، رہن سہن، سب میں ان کے مطابق شریعت سنت کے مطابق چلوں گی، تیری طرف چلوں گا، تیری طرف چلوں گی، اور ایسی چلوں گی اور ایسا چلوں گا کہ تیرا ہی بن کے رہوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے من تقرب الی شبرا، اللہ خود کہتے ہیں جو بندہ جو بندی میری طرف ایک بالش آتے ہیں، میں ایک ہاتھ، اور جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں میری رحمتیں اس کو لپک کے لے لیتی۔ آج تک کی اللہ سے معافی مانگنی ہے، آگے کے ارادے کرنے ہیں۔ یہ جو ہم نے عزائم ارادے مردوں سے آج صبح کے مشورے میں کرائے ہیں، یہ ساری بہنیں اس کے لیے دعائیں بھی کریں، اس کے لیے اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، ملکوں کے اعتبار سے بھی، اور عالم کسی کے گھر میں کوئی بیٹا ہوا ہے تو بھائی ہوا ہے، بھتیجا ہوا ہے تو اس کی تشکیل میں بھی، اور مستورات کی جو 3 جماعتیں، اور رمضان بھر پورے شہر میں ایک نقل و حرکت، روزوں کی فضا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، مسجد آباد ہو، اور روزے کی حالت میں جتنی چیزوں سے منع کیا ہے اس سے پورے طور پر پرہیز کیا جا رہا ہو۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان صحیح گزرے گا، آگے کے پورے سال کے لیے اس کے لیے خدا کی طرف سے خوشخبریاں۔ اب تک ہم نے ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان آئے، کتنی شب براتیں آئی، کیسے کیسے فیصلے ہوئے، کیا کیا ہوا، آج تک کی پوری، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 70، کسی کی 60، کسی کی 35، کسی کی 25، جس کی جو عمریں گزری اور جتنی شب برات، جتنی رمضان آئے، اور جتنے موقع دیے اللہ نے، جس نعمت کی ناقدری کی ہے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔
اور آگے اللہ ہی سے توفیق مانگیں گے. اس کی توفیق کے بغیر بندہ یا بندی قدم نہیں اٹھا سکتے. خدا کرے آج تک ہم جو اپنی ہوا و حویس کے، ہم جو اپنے نفس و شیطان کے، ہم جو اپنی منمانیوں کے بنے رہے اور خدا رسول سے دور ہوتے رہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. آئندہ ہم نیت کرتے ہیں تیرا بننے کی. جو تو نے کہا، جو تیرے نبی نے کہا، کوشش کریں گے. جو نہیں جانتے ہیں علماء سے معلوم کریں گے اور اس کے مطابق اپنی گھریلو زندگی بھی اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں شریعت سنت کے مطابق چلیں گے. پھر اس کی محنت کے لیے اے اللہ جانوں کو، مالوں کو، صلاحیتوں کو تو ہمیں عالمی سطح پر قبول فرما لے. اللہ جس کو قبول کرتا ہے پھر اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اللہ ہی جس کو دھکا دے دے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دھکا دیا، وہ پھر کبھی راستے پر نہیں آ سکتا. اس لیے ڈرنا مجھے بھی ہے، ڈرنا آپ کو بھی ہے. اللہ ہمارے کسی گناہ، ہماری کسی بے ادبی، ہماری کسی بے اصولی، ہماری کسی شریعت سنت کی ایسی خلاف ورزی کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ دھکا دے دے اور گمراہ کر دے. اللہ تو غنی ہے، اس لیے اس سے ڈرنا بھی ہے اور ہر آن گھڑی اللہ سے اچھی امیدیں کرتے ہوئے کہ انا عند ظن عبدی بھی. اللہ خود کہتے ہیں میرا بندہ، میری بندی میرے ساتھ جو گمان کرتے میں بھی اس کی لاج. اے اللہ آج کی اس مجلس میں تو ہم تجھ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آج تو ہمیں اور پوری امت کو معاف کر کے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ تو قبول کر لے گا. کیونکہ اگر تمہاری مجھ سے یہ امید ہے میں بھی تمہاری امید کی لاج رکھوں. خدا مجھے تمہیں قبول فرمائے. اس لیے یہ جتنے بیٹھے ہیں پہلے تو یہ نیت کر لو کہ جتنے عزائم آج صبح کو کرائے ہیں، سال کے اعتبار سے بھی، بیرون کے اعتبار سے بھی، اور رمضان مبارک کے اعتبار سے بھی، اور وہی بات کہ اگر رمضان صحیح اور مسجدوں کو آباد کرنا، اپنے گھروں کو ایمانی گھرانے بنانا، اور جتنی ماں بہنیں ہماری سن رہی ہیں وہ بھی اس کی نیتیں ارادے کریں اور اس کے اعتبار سے مستورات تشکیلیں کریں، بیرون کے اعتبار سے بھی، اندرون کے اعتبار سے. بتاؤ بھائی تیار ہو؟ اوہو نماز میں اچھا 1 بجے اذان ہے. انشاءاللہ تیار ہو. مستورات میں اگر ہو تو مستورات میں، اور فورن میں جو بھی فورن مستورات، فورن ورک میں تیار ہوں انشاءاللہ. ہمارے ادھر پر فورن کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. وہاں مستورات میں کیا جینٹس میں جائیں گے؟ جی آپ کی مستورات کیسا لگے گا؟ آپ پرفیکٹ ہو گئے ابھی 3 دن سے 10 دن. بھائی چلو جلدی محمد. اور کون تیار ہے؟ حافظ محمد سلمان صاحب ماشاءاللہ. مستورات میں یا بھائی ہیں کتنے 15 ہیں 20 ہیں. آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اس میں سے بھی کوئی پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ تیار ہیں، آپ تیار ہیں، جیسے بہت بڑا پہاڑ کود جائیں گے. ہیں کتنے؟ اس میں سے کوئی نہیں بچنا چاہیے. حافظ محمد عمران صاحب انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں اللہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت ملے دونوں بھائی کی انشاءاللہ. پکا ارادہ کرو. کرنے والی ضرورت تو اللہ کی، ہماری نظر اللہ کی. ٹھیک ہے سب آپ بھی کرا انشاءاللہ. مستورات میں زیادہ سے زیادہ وقت. ہمارے شیخ کی بہت فکر ہے کہ اس کو مستورات بہت زیادہ دلی پہنچے اور بہت تقاضے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے محمد ابراہیم بھائی انشاءاللہ. اور اللہ مستورات میں تیار ہو جانا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے یونس بھائی کے گھر والے بھی اپنے بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو، ہاں ہم جانتے ہیں اللہ پاک ماشاءاللہ ان بچوں کو بھی صبر نصیب فرمائے، گھر والوں کو بھی صبر نصیب فرمائے. اور اصل خدمت کا وقت یہی ہے اب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ساتھ. کوالیفائڈ نہیں مطلب کیوں کہ میں 4 مہینے جاؤں گا. کوالیفائڈ کے لیے 4 مہینے کی تو ہمارے پر تو ترتی بھائی، اور پھر اللہ کوالیفائڈ ایسے ہی کریں گے. کوالیفائڈ تو بھائی ہو گئے، کوالیفائڈ اللہ کروا رہے. اب تو قبولیت بھی ہوگی. کیا ماسٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں ابھی یوسف صاحب کیا ہے مولانا کی ترتیب بنا لو. لیکن ہمارے مولانا حارث شاہ دار ہیں 1 سال کے لیے. لگ جائے گا تو لگ جائے گا، چلے گا اس کی چلے گی.
ہے نا, تھوڑے ارادے کر لو انشاءاللہ. نیت پڑھ لو مول صاحب, اللہ پاک آسان کرے. آسان تو اللہ ہے, ہی. ہاں انشاءاللہ ہمارے مولوی یوسف صاحب انشاءاللہ بھائی جتنی مستورات ہیں وہ پھیل جائیں, اور پہلے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی, پوری تفصیل کر کے پھر ہی مستورات اٹھیں. ہماری جتنی کام کرنے والی مستورات ہیں وہ پورے مجمع میں پھیل جائیں, اور انشاءاللہ ابھی حضرت کی دعا ہوگی, اور دعا کے بعد ساری پوری تشکیل ہو جائے, اس کے بعد ہی تمام مستورات جائیں. مرد بھی کافی ہیں, اس کے لیے ٹکراؤ نہ ہو, اس کے لیے مستورات کو بعد میں جانا ہے, اور وسیع مکان ہے, اس کے لیے کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے. تو تمام سے گزارش کے پوری تشکیل ہو جائے. خدمت بعد میں کرنا. رکھ دو, ہو گئی خدمت. اسی لیے کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو. نہیں یہاں کہاں ہو, ارے نہیں بھائی پلنگ کو مولویوں سے تو خاص طور پہ کہتا ہوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھا کرو. انہوں نے بتایا سارے آداب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك إلى خلقك, ولك الحمد في بلائك وسنيعك إلى أهل بيوتنا, ولك الحمد في بلائك وسنيعك إلى أنفسنا خاصة, ولك الحمد بما هديتنا, ولك الحمد بما أكرمتنا, ولك الحمد بما سترتنا, ولك الحمد بالقرآن, ولك الحمد بالأهل والمال, ولك الحمد بالمعافات, ولك الحمد حتى ترضى, ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ, سال سارا نافرمانیوں میں, منمانیوں میں, جی کی چاہتوں میں گزارا ہے. اے اللہ فیصلے ہونے والے ہیں. اے اللہ ہم اس سے پہلے تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارا اندر باہر, ہمارا کھلا چھپا, ہمارا دل دماغ, ہمارا جسم, ہمارے جسم کے اعضاء, اے اللہ ہمارا کھانا پینا, اے اللہ ہمارا رہنا سہنا, ہماری راتیں, ہمارے دن, سب تیرے سامنے ہیں. کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اے مالک ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. ہمارا کام بن جائے گا اور تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تو نے پہلے بھی نوازا ہے, کیسوں کیسوں کو ہدایت دی ہے, اور کیسوں کیسوں کو معاف کیا ہے. لاکھ گندے, لاکھ برے تیرے نبی کے نام لیوا ہیں. اللہ ان کے نام کی لاج رکھ لے. اللہ ان کے صدقے, ان کے دعائیں ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بھائی بہنوں کو, ہمارے بیوی بچوں کو, اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جون سا امتی, مرد یا عورت, بچہ یا بوڑھا, اے اللہ جو جہاں جس شکل میں دنیا کے جس کنارے پر ہو, اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے اپنی امت کی معافی مانگی تھی, مغفرت چاہی تھی. ہم حضور کے اتباع میں آپ سے امت کی معافی چاہتے ہیں. ہمیں معاف کر دے, پوری امت کو معاف کر دے. اللہ پچھلے سال کے ہمارا جو سال گزرا ہے اس کی روشنی میں اگر تم نے فیصلے کیے, اللہ ہم تو جینے کے قابل نہیں رہیں گے, ہم زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے. تو بہت معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند بھی کیا کرتا ہے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے نئے پرانے, جانی مالی جاہی باہی تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہماری توبہ کو توبہ نصوح بنا دے. اے اللہ آگے جو جتنے زندگی کے دن باقی ہیں, اے اللہ ہماری پچھلی پر رکھ کر تو ہمیں رسوا نہ فرما, ہمیں ذلیل نہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما, دنیا آخرت کی سرخروئی نصیب فرما, اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما, ایمان کی حقیقت, ایمان میں کمال اور ایمانی صفات سے آراستہ فرما دے.
ہر رذیلے سے عافیت کے ساتھ زندگی کو پاک فرما دے، مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما دے، ہمارے گھروں کو ایمانی گھرانے بنا دے، ہمارے بچے بڑے پوتے نواسے چھوٹے بڑے اللہ بھائی بہن بھانجے بھانجیاں اللہ سب کی اب پورے خاندانوں کی پوری امت کی مغفرت فرما دے اللہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما اللہ کتنی باتیں جانتے اور کتنا علم اور کتنی ہماری بے عملی اور کیسی ہماری بدعملی اے اللہ ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں، ہمیں معاف کر دے اے اللہ تیرے نبی کا بھی ارشاد ہے اذان کے وقت بھی تو دعائیں قبول کیا کرتا ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہماری توبہ کو توبہ نصوح بنا دے اے اللہ آج تک کے ہمارے معاف فرما دے اے اللہ جتنے جا چکے ایمان کی حالت میں ہماری اوپر کی نسلوں میں جتنے ایمان کی اے اللہ اوپر کی پشتوں میں اے اللہ جتنے ایمان کی حالت میں مرد و عورت جا چکے ہمارے دوستوں میں ساتھیوں میں برابر میں ہمارے پاس رہنے آنے جانے والوں میں اے اللہ جو تیرے راستے میں شہید ہوئے اے اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما، پیچھے والوں کو اپنی آخرت کا فکر نصیب فرما، اس کی عملی تیاری کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے، ہمیں معاف فرما دے اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى من عندنا رحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اے اللہ ہم آج تک دھوکے میں رہے، ہم نے اپنے کو بھی دھوکہ دیا اور اپنے بڑوں کو بھی دھوکہ دیا، امت کو دھوکہ دیا اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، ہمیں اس دھوکے سے نکال دے، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لے، سفر حضر کو قبول فرما، ہر ایک کے حق میں پوری رشت و ہدایت کا ذریعہ فرما، آنے والی مبارک راتوں میں اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے اور پوری امت کے لیے فیصلے فرما، جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ان کی شادیاں ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے اچھے مقاصد کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، ان کی جائز ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، جو کاروبار کی لائن سے مکان کی لائن سے اور جس لائن سے جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہر خیر جس کی تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں اس کو مقدر فرما دے، ہر بلا ہر مصیبت ہر آفت اے اللہ ہر پریشانی ہر حیرانی اور سرگردانی جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے اس سب سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو بچوں کو خاندانوں کو عزیز و اقارب کو دور ہوں قریب ہوں یہاں ہوں باہر ہوں اے اللہ ہر ایک کو اور پوری امت کو اپنے حفظ و امان میں لے لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہتے رہتے ہیں کہنا چاہ رہے تھے نہ کہہ سکتے ہوں ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما اے اللہ جانے والے ہمارے دوست کی اے اللہ پوری مغفرت فرما ان کے پیچھے ان کی اولاد کو دین کی دولت سے اے اللہ ان کے لڑکے لڑکیاں بہویں بیٹیاں اے اللہ ان سب کو اپنے کرم سے قبول فرما دے اے اللہ آج جو ارادے اور عزائم شہر کے ساتھیوں نے کیے ہیں مستورات کے بھی مردوں کے بھی بیرون ملکوں کے بھی اور رمضان مبارک میں جماعتوں کی نقل و حرکت کے اور اس کے اثرات سارے سال پورے شہر پر رہے اور سارا شہر نمونہ بن کر عالم میں پھیلے اللہ اس کو تو قبول فرما لے اس کو اپنی قدرت سے وجود نصیب فرما دے ہمیں ذریعے بہانے کے طور پر قبول فرما لے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین چلو بھائی